اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دوستو، کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور کامیابی کی زندگی کس کو کہتے ہیں، کون کامیاب ہے اور کون کامیاب نہیں ہے، اس پر میں ایک دفعہ پہلے بھی کلام کر چکا ہوں، تو اصلاح کے طور پر آج بھی میں اس پر بات کروں گا، تو غور سے اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ ولو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہم پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کا تصور ہوا کرتا تھا، لوگوں کا خیال ہوا کرتا تھا کہ کامیابی دولت اکٹھا کرنے میں ہے، کامیابی کاروبار کے چلانے میں ہے، کامیابی حکومت کرنے میں ہے اور کامیابی لوگوں سے آگے نکلنے میں ہے، دنیاوی معاملات میں لوگوں سے آگے نکلنے میں ہے۔ اور اگر اس پر کسی کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی بھی ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن کامیابی اسی چیز کا نام ہے کہ ہم لوگ آگے نکل جائیں اور تب کامیاب ہیں، ورنہ ہم ناکام ہیں، کامیاب نہیں۔ تو جیسے ہی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، اپنے خلق سے لوگوں کو مسلمان کیا، لوگوں کو ایمان دیا اور اپنی طرف مائل کیا۔ اور جو کامیابی کا اصل نظام ہے، اصل طریقہ ہے جو اللہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا، آپ نے لوگوں کو بیان کیا کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح زندگی گزاریں۔ تو زندگی گزرتی گئی، لوگ صحابہ اکرام زندگی گزارتے گئے اور کامیاب ہوتے رہے۔ آج وقت ہم پر آن پڑا، آج وقت ہم پر آ گیا، تو اب ہم نے کامیابی کا نظریہ پھر بدل لیا، پھر ہماری کامیابی کا نظریہ پیچھے کی طرف جانے لگا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے چلے گئے کہ کامیابی کا ذریعہ یہ سمجھ لیا کہ اولاد کو پڑھا لیا جائے، ان کی شادیاں کر لی جائیں تو یہ کامیابی ہے، بزنس کو کر لیا جائے اور اس میں کامیاب ہو گئے تو یہ کامیابی ہے، کوئی حکومت میں آئے ہیں تو حکومت کر لی جائے تو یہ کامیابی ہے۔ تو ہر انسان نے اپنی کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ اس دنیا کو رکھ لیا ہے، کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ اس دنیا کو رکھ لیا ہے کہ جو میری کامیابی ہے وہ اس دنیا میں ہی ہے، آخرت میں نہیں ہے، اور آخرت کی کامیابی کو لوگ کامیابی تصور نہیں کرتے۔ تو ہم کیونکہ مسلمان ہیں، امت محمدیہ میں سے ہیں، تو ہمیں کامیابی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ڈھونڈنی پڑے گی، اور وہ کیا ہے جو قرآن میں ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اے محبوب تیرے زمانے کی قسم، بے شک انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بھی ایمان لایا ہوں تو میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ والو، ایمان لانے کا مقصد ہے کہ اللہ پر یقین کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی دکھ آ جائے تو اللہ پر یقین کرنا اور بھروسہ کرنا اور اسی کی طرف جانا، اسی سے مدد مانگنا، اس کو کہتے ہیں کہ ایمان کی دولت مل گئی۔ اور جس کو ایمان کی دولت ایسے مل جاتی ہے، اللہ اس پر اپنا فضل کر دیتا ہے، اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ ایمان لائے تو ہیں لیکن یقین نہیں، یقین ہمیں اپنے ذرائع پر ہے کہ ہمارے جو فون میں نمبر ہوتے ہیں، جو ہمارے ریفرنس ہوتے ہیں، ہمیں ان پر یقین آ گیا ہے لیکن اللہ پر یقین نہیں۔ ہمارا کام دنیا والے کر سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں کر سکتا، اللہ پر یقین نہیں کہ اللہ بھی روزی دینے والا ہے، اللہ بھی کاروبار کو چلانے والا ہے، اللہ بھی رزق دینے والا ہے، اللہ بھی بچوں کو شفا دینے والا ہے، لیکن نہیں۔ آج یقین رہا تو ڈاکٹروں پر رہا، آج یقین رہا تو بزنس پر رہا۔ تو اللہ والو، یہ بے یقینی جب ہوگی تو ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اور کامیاب انسان کی زندگی میں جو پہلی کامیابی ہے
اس کے ایمان کی مضبوطی ہے کہ وہ کامیاب تب ہے کہ وہ ایمان والا ہو گیا، اس نے اللہ پر یقین کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین کیا۔ تو یہ ایک بات ہو گئی کہ کامیابی کا یہ ایک نقطہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا آ گیا کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کہ انسان اگر اتنے پکے طریقے سے ایمان لائے گا تو نیک اعمال بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، روزہ بھی رکھے گا، اور ساتھ شرائط کے ساتھ کام کرے گا کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے منع ہو کر یہ کام کیا، منع ہو کر کام کرتا رہا۔ روزہ رکھا، جن شرائط سے روکا گیا کہ غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی یتیم کا حق نہیں کھانا، تو یہ ان کاموں سے رک گیا۔ پھر اس نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کے اس نے زکوٰۃ ادا کی، روزہ رکھ کے اس نے عشر ادا کیا، روزہ رکھ کے اس نے صدقات ادا کیے اور لوگوں کا حق نہیں کھایا۔ تو یہ ایمان کی نشانیاں ہیں کہ ایمان والا جب ہو جاتا ہے تو وہ ایمان والے کام بھی کرنے شروع کر دیتا ہے، نیک اعمال کرنے شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ جو ہے، نیک اعمال وہی کر سکتا ہے جو ایمان مضبوط والا ہوگا، اور جو مضبوط ایمان والا ہوگا وہ نیک اعمال کرے گا، تب اس کی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور یہ اس کے دو نقطے ہو گئے کامیاب انسان کے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ حق بیان کرنا، دین کے لیے میسیج دینا، دین کی خدمت کرنی، لوگوں کی رہنمائی کرنی، لوگوں کو سمجھانا، اللہ کی طرف بلانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ زندگی ہمارے حضور کی ایسے تھی، تم بھی ایسے گزارو، اللہ کا ذکر کیا کرو، نماز پڑھا کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ اب یہ میسج جب دیں گے تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ حق بیان ہو گیا۔ آپ نے حق بیان کیا، ظاہر ہے اب آپ اللہ کے راستے نکلے ہیں، آپ نے حق بیان کیا، آپ نے لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، محنت کی، ٹھیک ہے۔ اب جب محنت کی، دین کی طرف بلایا، تو ظاہر ہے کچھ لوگوں کو اختلافات بھی ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اختلافات ہوں گے، جن کو آپ کا طریقہ درست نہیں لگے گا، جن کو آپ ٹھیک نہیں لگیں گے، تو آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کو تکلیفیں دیں گے، چاہے وہ باتوں سے ہوں گی، چاہے وہ دنیاوی معاملات سے ہوں گی، وہ آپ کو تکلیف دیں گے، آپ کو روکیں گے، حق کے راستے سے روکیں گے کہ رک جاؤ۔ تو آپ نہیں رکیں گے، جب آپ نہیں رکیں گے تو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر آپ صبر کرنے والے بن جائیں گے، آپ صبر کریں گے۔ اگر آپ صبر کرنے والے بن گئے تو چوتھا نقطہ بھی کلیئر ہو گیا، آپ میں وہ چاروں خوبیاں آ گئیں جو اللہ نے ایک کامیاب انسان کی قرآن میں بیان کی ہے، کہ آپ کو مشکل آئی، آپ کو تکلیف آئی، آپ کی اولاد بیمار ہوئی، آپ نے صبر کیا، آپ کو حق کے راستے میں تکلیف آئی، آپ نے صبر کیا، آپ نے کسی سے مدد طلب نہیں کی، اللہ سے مدد طلب کی اور صبر کیا، جیسے حضرت بلال حبشی نے صبر کیا تھا کہ ظلم ہوتے گئے لیکن انہوں نے صبر کیا، اور اللہ نے کتنا اجر دیا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ اجر دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کوئی نعمت عطارتا ہے، نعمت دیتا ہے، تو پھر بھی شکر کیا جائے اور صبر کیا جائے، اور اگر نعمت وہ واپس لے لے، اگر اللہ اپنی نعمت دی ہوئی واپس لے لے تو پھر بھی صبر کیا جائے اور شکر کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ والوں، یہ اصل کامیابی کے راستے ہیں، اس پر اگر چل گئے، یہ ہماری زندگی میں آ گئے تو ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے پیچھے چلے گئے تو پھر کامیابی نہیں۔ آج ماحول بن گیا، نظریہ بن گیا معاشرے میں کہ کامیابی ایسے چلنے میں ہے، بزنس کامیاب تو انسان کامیاب، ایسے نہیں۔ اللہ والا جو ذکر والا ہوگا، جس پر اللہ کا فضل ہوگا، وہی کامیاب ہے۔ یہ جو رزق ہے نا، جس کو آپ کامیاب تصور کرتے ہیں، اللہ والو، یہ جو رزق ہے اللہ نے لکھ دیا ہے آپ کے نصیب میں۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں، ماں کی شکن میں 120 دن کا ہو جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 120 دن کا ہو جاتا ہے، اس کے معاملات جو رزق ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں، جو ملنا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ بس اتنا سا ہوتا ہے کہ ذرائع جو ہوتے ہیں وہ انسان کو اس دنیا میں بنانے پڑتے ہیں، کہ اگر اللہ کا ذکر کرتا ہوگا تو ذرائع حلال ہوگا،
اور اگر اللہ کا ذکر نہ کرتا ہوگا، نماز نہ پڑھتا ہوگا، تو جو ذرائع آمدنی ہوگی وہ حرام ہوگی، وہ حرام طریقے سے کمانے والا ہوگا۔ بس فرق اتنا سا ہے، فرق اور کچھ نہیں۔ رزق لکھ دیا جس کے بارے میں آپ فکر مند ہیں، تو جب رزق ہی لکھ دیا تو رزق کے ساتھ ہی یہ آپ کو مسند ملنا ہے، آپ کا بزنس چلنا ہے رزق کے ساتھ، تو آپ اس کے لیے محنت کریں گے یا بزنس کے لیے سارا دن ایک کریں گے تو کسی کا حق کھانا پڑے گا تو کھائیں گے، تو اس میں رزق تو اتنا ہی ملنا ہے جتنا لکھ دیا ہے، تو اس طرح کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اس لیے اللہ والوں خود کو سدھارو اور لوگوں کی بھی اصلاح کرو، اپنی بھی اصلاح کرو، اور کامیابی کا جو نظریہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سیکھو اور قرآن کی روشنی سے سیکھو، اور اس پر پھر عمل بھی کرو۔ جزاک اللہ خیر۔